السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اچانک دل دنیا سے اچٹ ہونے لگتا ہے؟ لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں لیکن دل کسی سے بات کرنے کو نہ چاہے، شور سے گھبراہٹ ہونے لگے، فضول گفتگو بوجھ محسوس ہونے لگے اور تنہائی پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ صرف اداسی ہو یا زندگی کا بوجھ ہو۔ بعض اوقات یہ کیفیت انسان کی زندگی میں ایک نئے روحانی سفر کا آغاز بھی ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں آگے لے جانا چاہتا ہے انہیں پہلے خود سے ملا دیتا ہے، اور خود سے ملاقات کا راستہ اکثر تنہائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ سامعین کرام، ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ضرور آتا ہے جب وہ ہنس تو رہا ہوتا ہے مگر دل اس ہنسی کی گواہی نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے لیکن اندر سے تنہائی کا احساس اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ پہلے جیسی دلچسپی سے دنیا کی باتیں نہیں سنتا، نہ ہی فضول مشغلوں میں دل لگاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہائی اللہ کی طرف سے پہلا اشارہ ہوتا ہے، اور یہ اشارہ سزا نہیں بلکہ دعوت ہوتی ہے۔ دعوت اس بات کی کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے، اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنی روح کی آواز کو سنے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی بے مقصد محبت کو کم کر دیتا ہے۔ وہی چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں اب بے معنی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو، لیکن حقیقت میں انسان نہیں بدلتا، اس کا دل بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل دنیا سے بھر جاتا ہے تو اللہ کی طرف ایک راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ انسان خود سے سوال کرتا ہے، میں پہلے جیسا کیوں نہیں رہا؟ مجھے شور کیوں پسند نہیں؟ مجھے خاموشی کیوں اچھی لگتی ہے؟ مجھے تنہائی میں سکون کیوں ملتا ہے؟ اصل میں یہی سوال انسان کو اپنے باطن کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے باطن سے ملتا ہے تب اس کی ملاقات اپنے رب کی طرف سفر کا آغاز بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گرانا نہیں چاہتا بلکہ سنوارنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کبھی وہ بندے کا لوگوں پر بھروسہ توڑ دیتا ہے، کبھی اپنی عقل پر غرور ختم کر دیتا ہے، کبھی دنیا کی چمک پھیکی کر دیتا ہے، تاکہ بندہ جان لے کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سونا جتنا آگ میں رہتا ہے اتنا ہی زیادہ خالص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی آزمائشوں سے گزر کر زیادہ پاکیزہ بنتا ہے۔ اگر آج آپ مشکلات میں ہیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر دنیا بے رنگ لگ رہی ہے، تو فوراً یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے اللہ آپ کو دنیا سے نکال کر اپنی طرف بلا رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ کے دل کو صاف کر رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہو جہاں تک بغیر آزمائش کے پہنچنا ممکن نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں وہ باتیں سنائی دیتی ہیں جو شور میں دب جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ اپنے بعض بندوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ سننا سیکھ جائیں۔ سننا اپنے دل کی آواز، اپنی روح کی پکار اور اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت، یہ کیفیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی دنیا کے شور میں گزار دیتے ہیں مگر کبھی اپنے آپ سے نہیں مل پاتے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تنہائی عطا کرتا ہے تاکہ وہ خود شناسی حاصل کریں۔ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کی نگاہ بدل جاتی ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر اس کا تعلق زمین والوں سے زیادہ آسمان والے سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو دنیا کی کشش پہلے جیسی نہیں لگتی، اگر فضول محفلیں بوجھ لگنے لگی ہیں، اگر دل ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف مائل رہتا ہے، اگر تنہائی میں سکون محسوس ہوتا ہے، تو اس کیفیت کو ضائع نہ کریں، اسے اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع بنائیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، نماز میں خشوع پیدا کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو دل کو زندہ رکھتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف دنیا سے اچٹ ہونا ہی اللہ کی قربت کی یقینی علامت نہیں،
بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ انسان نیکی، عبادت، حسن اخلاق اور اللہ کی اطاعت میں بھی بڑھتا جائے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل اثر لفظوں میں نہیں کیفیت میں ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ صرف الفاظ نہ بدلیں بلکہ دل کی کیفیت بھی بدلیں، کیونکہ جب کیفیت بدل جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور جب زندگی اللہ کے لیے بدل جائے تو پھر اللہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔